السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ ہم میں سارے شخص 15 شعبان کی رات جاگنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، خاص کر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں ایک ایسی نماز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو 4 رکعت ہے، لیکن اگر آپ اس نماز ادا کیجئے میرے بھائی، حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کی تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس نماز کا برکت سے معاف فرما دے گی۔ اور مزید کچھ اور بھی فضلت ہے جو رسول اللہ نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمائے ہیں۔ تو آئیے اس نماز کو ہم اور آپ جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس نماز کے نام ہے صلاۃ التسبیح۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ اور یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی مبارک رات ہے، بہت ہی مبارک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی صلاۃ التسبیح کو یعنی 4 رکعت نماز کو اس طریقے سے ادا کرو، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہ ہو سکے ہفتے میں پڑھو، ہفتہ نہ ہو تو مہینے میں ادا کرو، مہینہ نہ ہو سال میں ادا کرو، اور سال میں اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو زندگی بھر میں ایک دفعہ ادا کرو اس نماز کو۔ کیوں؟ حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے برکت سے معاف فرمائے۔ کتنی مبارک نماز ہے نا۔ اور 15 شعبان شب برات میں ہم اور آپ اس طرح نماز کے تلاش میں ہیں۔ آئیے اس نماز کا طریقہ اور اس نماز کی نیت جاننے کی کوشش کر۔ دیکھیے، یہ نماز 4 رکعت ہے۔ یہ نماز 4 رکعت کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص صورتیں نہیں ہے۔ بالکل جس طرح ہم 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں نا میرے بھائی، بالکل اسی طرح نماز پڑھنا ہے۔ اینڈ میں ہمیں دعا کرنی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں جو ہمیں ایک کلمے کو بار بار پڑھنی ہے، کہیں کہیں 15 مرتبہ اور کہیں کہیں 10 مرتبہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو یاد کر لیجئے پہلے نماز کے شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہم نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیے، نیت دل کی ارادہ کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن آپ زبان سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ عربی میں نیت کیجئے، نویت ان اصلی تعالی 4 رکعات صلاۃ و تسبیح متوجہ الی القابل الشریف اللہ اکبر۔ میں 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نفل سنت جو من لے بولنا چاہے بول سکتے ہیں، نہ بھی بولنا چاہے نہ بول سکتے ہیں۔ میرا منہ کعبہ شریف تھا، اللہ کے واسطے اللہ اکبر کہتے تکبیر تک باندھ لیں۔ بھائی دھیان سنیے گا، ادھر ادھر نہیں کیجیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، نہیں پھر نماز آپ صحیح سے نہیں ادا کر پائے گا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، جو ہم اور آپ سب نمازوں پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز کو دھیان سے سنیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، پار نہیں کیجیے گا، پھر نماز آپ نہیں سیکھ پائیے، صحیح سے نہ پڑھ پائیے اگر آپ پار کر رہے ہیں، ٹپک ٹپک سن رہے تو۔ دھیان سنیے گا، بہت اہم نماز ہے، بہت اہم طریقہ ہے۔ اس کے بعد ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، لیکن صلاۃ التسبیح میں اس طرح نہیں ہے۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ وہی کلمہ پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو یاد کرنے نے کہا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ پڑھنے میرے بھائی۔ کب؟ ثنا کے بعد الحمدللہ سے پہلے ٹھیک ہے۔ ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ پڑھ لیے تسبیح کو، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ کو، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو سورہ آپ چاہے ملا سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، چاروں ریات کے لیے خاص کر دیے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اسی طرح قل فلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں ایڈ کر تاکہ نماز میں گڑبڑ نہ ہو کہ پہلے رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو سورہ پڑھ لیے، سورہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم؟ رکوع کرتے ہیں؟ نہیں، رکوع کرنا ہے۔ رکوع سے پہلے ہمیں آپ اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے میرے بھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ انگلیوں کو ہلکا سا اس کو دبا دبا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 انگلی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک انگلی دبا دیے، پھر دوسرا دبا دیے، تیسرا دبا دیے، اس طرح کا 10 ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانی ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد رکوع بعد کھڑا نہیں ہونا ہے، رکوع میں ہی 10 میں پڑھنی اس تسبیح کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، دعا کیا ہے؟ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر کھڑے کھڑے آپ کو اسی کلمہ کا 10 پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ پھر جانا اللہ اکبر کہتے سجدے میں چل جانا ہے،
پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. اس کے بعد سجدے میں ہی آپ کو وہی کلمہ کو 10 میں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ کا بیٹھنا ہے جلسے میں دونوں سجدے کے بیچ میں، ایک سجدے کے بعد بیٹھ گئے، پھر اسی بیٹھنے کی حالت 10 پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. پھر اس سجدے میں دوسرے سجدے میں آپ کو پھر 10 مرتبہ اسی کلمہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد، 3 مرتبہ کہنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. یہ جو ہم نے تسبیحات پڑھے ہیں نا صلاۃ التسبیح میں، پہلی رکعت میں 70 مرتبہ یہ تسبیحات ہوں گی. کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ. اور مکمل 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیحات ہوں گی. یہ تسبیحات بہت جامع تسبیحات ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرب حاصل ہوگی. اس کے بعد پھر سیم اسی طرح ہے. اس کے بعد ہمیں صرف تیسری چوتھی اور تیسری چوتھی میں ثنا تو نہیں پڑھنی ہے، ہمیں اسی کلمہ کو کھڑے ہو کیا پڑھنا ہے 15 مرتبہ اسی کلمہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد بسم اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ کے بعد کی سورہ ملانا ہے. اس کے بعد پھر رکوع سے پہلے ہمیں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ مکمل، جو 10 مرتبہ جو ہم نے تسبیحات آپ کو یاد کرنے کے بارے میں کہا تھا. پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھنا ہے. پھر کھڑے ہونا ہے، پھر کھڑے ہونے کے بعد سمیع لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر کھڑے آپ کو 10 مرتبہ وہی کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، پھر اللہ. اس کے بعد جاتے آپ کو اللہ کا سجدے میں جانا ہے، سجدے میں پھر 10 مرتبہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بیٹھنا ہے، پھر بیٹھنے کے بعد بیٹھنے میں 10 مرتبہ، پھر سجدہ کرنا، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے پھر 10 مرتبہ. اس کے بعد پھر آپ کو التحیات بیٹھ جانا ہے، پھر التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ مکمل پڑھنی ہے، یہ نفل ہے، ٹھیک ہے. اس میں 2 چوائس ہے، اور مکمل التحیات درست دعا سے پڑھ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا صرف التحیات پڑھی، کیونکہ بھول جائیے گے آپ. ہم لوگ ذہن نشی ہو گیا ہے کہ سنت غیر مقدم نفل میں یا 4 رکعت میں آپ ادا کر سکتے مکمل، لیکن آپ صرف التحیات پڑھیے میرا، ٹھیک ہے. التحیات پر پھر کھڑے ہو جائے کتنے رکعت کے لیے؟ تیسرے رکعت کے لیے. اس کے بعد کھڑے ہوتی ہے، پھر ہمیں آپ کو 15 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ بسم اللہ کے ساتھ پھر بسم اللہ کو کوئی سورہ ملا دینا ہے. پھر رکوع جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ، پھر ہم رکوع چلے گئے، رکوع جانے میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس طرح کی مکمل 4 رکعت پڑھنا ہے، اور اینڈ میں چوتھی رکعت میں التحیات درود دعا مسئلہ پڑھ کے سلام پھرنی ہے. سلام پھرنے کے بعد میں آپ کو شیور کہتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی یہ نماز بار بار اللہ کا ذکر کے اتنی برکت ہے، آپ کے تمام دعائیں، تمام پریشانیاں، تمام مصلحتیں اللہ تبارک تعالی دعا قبول فرمائیں گے، اور تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے، اور خود خاص اللہ کے رحمت آپ پر نازل ہوگی اس دعا کی، اس نماز کی برکت سے. اس لیے اس نماز کو پابند پڑھنے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں یہ مسئلہ، یہ نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے. آپ لوگ گزارش ہے کہ شیئر کریں، دوسرے پہنچائیں، تاکہ ہر ایک شخص نماز ادا کرنے کی بھرپور کوشش. دعا کریں.